نہیں بالکل. اور یونس چوڑوالا صاحب نے لکھا ہے کہ اسرائیل کے ایک سرکار کے ادھیکاری کا بیان، نتنیاہو نے حماس سے جنگ کر کے کچھ حاصل نہیں کیا اور اسرائیل نے غزہ میں بہت کچھ گوایا ہے. اسرائیل کا اتنا نقصان ہوا ہے کہ آج تک کبھی نہیں ہوا. جنگ کر کے ہمیں افسوس ہے. یہ جو اندرونی طور پر خاص طور سے ہم جب بات کرتے ہیں تو اس طرح کی خبریں آتی نہیں ہیں. پروٹیسٹ ہوتا رہا ہے. 15 دن کا وعدہ تھا. ہم سب جانتے ہیں کہ 15 دن میں کہا تھا کہ ہم حماس کو ختم کر دیں گے اور کیپٹس کو چھڑا کے لائیں گے. لیکن 15 مہینے بھی گزر گئے. انہوں نے 46-47 ہزار سے زیادہ لوگوں کو مار بھی دیا، لیکن یہ سرنگ تک نہیں پہنچ سکے، یہ اپنے کیپٹس تک نہیں پہنچ سکے. ہاں؟ اور حماس جب یہ سیز فائر ہوا 15.5 مہینے بعد جج صاحب، تو یہ رپورٹ آئی، امریکہ کی رپورٹ ہے کہ حماس اور اسٹرانگ اس دوران ہوا ہے اور مضبوط ہوا اس کی، اور فوج بڑھ گئی. اور یاد ہوگا آپ کو شروع ایلن مسک نے کہا تھا کہ اس سے تو حماس اور اسٹرانگ ہوگا، ختم نہیں ہوگا، بڑھے گا بلکہ. تو وہی چیز جو ہے سامنے یہاں پہ نکل کے آ رہی ہے. میں ڈاکٹر صاحب آخر میں یہ کہ جو مسلم ممالک ہیں، عرب ورلڈ لیگ جو میٹنگ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، تو رمضان ابھی شروع ہو جائے گا، کیا رول رہے گا؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کیونکہ اگر مان لیجئے پورے فلسطین پر اسرائیل قبضہ ہوتا ہے، ادھر سیریا، ادھر لبنان کا حصہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں، یہ تو وہی شکل ہوئی گریٹر اسرائیل والی. تو کیا، اور پھر یہ ان کا جو ٹارگیٹ ہے تو بہت زیادہ ہے، تو کیا ان کو بھنک لگ گئی تمام جو عرب دیش ہیں، کیا ان کی شکل صورت ہوگی؟ دیکھیے، عربوں کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی اب مجبوری ہو گئی ہے کہ وہ ایران کا ساتھ دیں اور حماس کا، لبنان کا، اور اس جتنے لوگ اس جنگ میں سیدھے طور پہ انوالو ہیں ان کو ساتھ دینا پڑے گا، چاہے اوپنلی دیں چاہے اندرونی طور پر دیں. کیونکہ اگر ایسا وہ نہیں کرتے ہیں تو ایک جنگ آپ کو یاد ہوگا 1948 میں جب سارے عربوں نے مل کر لڑی تھی، اس میں ناکامی ہوئی تھی. اور وہ ناکامی اس لیے ہوئی تھی کہ پورے من سے وہ متحد نہیں تھے اور ان کو اسرائیل کی طاقت کا اندازہ نہیں تھا، اور امریکہ اس کے پیچھے کھڑا ہے یہ بھی وہ سمجھ نہیں پائے تھے. لیکن اب سب چیزیں پوری طور پر رہا ہیں. اب اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ ترکی کا رول کیا ہوتا ہے، ایجپٹ کا رول کیا ہوتا ہے. یہ بھی اس میں بڑا اہم ہے، کیونکہ جو سرحدیں ہیں وہ ترکی سے، ایجپٹ سے، ایران سے، سیریا سے ملتی ہیں. تو ان سب لوگوں کو اب اس کو متحد ہو کر کے، سوچ کر کے اور پوری طرح چیزوں کا آکلن کر کے اور پھر کوئی نہ کوئی بڑا فیصلہ لینا ہوگا. جہاں تک او آئی سی ہے تو او آئی سی تو کوئی بہت کارگر اب فورم نہیں رہ گیا ہے، لیکن عرب لیگ کیا کرتا ہے یہ میٹنگ کے بعد ہی پتہ لگے گا کہ اس میں ابھی کتنی طاقت ہے یا نہیں ہے. پھر جو عربوں میں آج یو این او نے بھی جس طرح کا بیان دیا ہے کہ دنیا تانا شاہی کی طرف بڑھ رہی ہے اور پورا آنکڑے پورے، تو وہ بھی میرے خیال سے بہت مایوس ہے. ایک طریقے سے انہوں نے بھی اپنے ہاتھ ہی کھڑے کر لیے اگر کہا جائے تو. یو این او کی تو پوزیشن بہت پہلے سے بہت کمزور ہو گئی ہے، کیونکہ نتن یاہو نے ان کے سیکریٹری جنرل کو آنے سے منع کر دیا تھا، ان کا ویزا کینسل کر دیا تھا. 1000 سے زیادہ انہوں نے وہ سرکولرز نکالے، یو این او نے ایک کو بھی آنر نہیں کیا ہے اسرائیل نے. تو یو این او کی پوزیشن تو پہلے سے بہت نازک ہے. یہاں تک کہ ہیومن رائٹس کو لے کر اس نے جو چنتائیں ویکت کی پوری دنیا میں، اس کو لے کر کے باتیں ہوئیں. اسٹوڈنٹس نے جو مسلمان نہیں ہیں، جو خود یہودی اسٹوڈنٹ نے، یہودی علماء نے اس کی مخالفت کی کہ کس طرح سے وہاں ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہو رہا ہے، کس طرح عورتوں، بچوں اور بوڑھوں بزرگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. پوری دنیا اس سے بیاکل ہوئی، پوری دنیا اس سے پریشان ہوئی، خود یو این او بہت پریشان ہوا. اسی طرح مدد نہیں پہنچنے دینا، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ تھا کہ ترکوں کو روک دیا گیا،
دوائیاں نہیں پہنچی، خود اسپتالوں پہ حملے کیے گئے. تو یہ ساری چیزیں یو این او دیکھ کر کے بہت مایوس ہے، اور لیکن اس کی مایوسی سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ امریکہ اور جو اس کے فرینڈز ہیں جب تک وہ اس معاملے میں ایکٹیو نہیں ہوتے ہیں تب تک اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. یو این او اب امریکہ کا ایک طرح سے اس کے انڈر میں ایک ایسی باڈی ہو گئی ہے کہ جو امریکہ کو سپورٹ کرتی ہے. اب اگر امریکہ اس کی کوئی مدد نہیں کرتا ہے تو یو این او اپنے طور پر کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. یہ صورتحال ہے. وہ رپورٹ جاری کر سکتا ہے، وہ لوگوں کو کہہ سکتا ہے، لیکن وہ کچھ کر نہیں پا رہا ہے جہاں تک دکھائی دے رہا ہے. یہ بھی خبر آ رہی سلطان صاحب نے دیا ہے کہ سیریا میں جو جولانی کی سرکار تھی اس کی مانتا جو ہے وہ ٹرمپ نے کینسل کر دی ہے. یہ بھی ایک خبر چل رہی ہے. اس کے علاوہ مجھے گریٹر اسرائیل کے پلان پر ادیب صاحب کا بیان یاد آ جاتا ہے. ممتاز صاحب، یہ راجہ سنگھ راجپوت صاحب نے لکھا ہے. بہرحال بہت سارے سوالات ہیں، اور ابھی ہمارے شمس تبریز صاحب ہیں، انہوں نے لکھا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح ہے. تبریز عالم صدیقی صاحب نے لکھا ہے: The world is uniting in two camps, that is imperialism and socialism. America is losing its credibility at the faster pace and Russia and China are strengthening, will certain win the ground lost by USA. یہ سچویشن ظاہر ہے کہ یہ سچویشن جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے، اور بہت ساری باتیں ہم کر سکتے ہیں اس حوالے سے، لیکن بہرحال وقت نہیں ہے، وقت ہمارا ہو گیا ہے. ہم کل پھر بات کریں گے. تو بہت سارے لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن لائک صرف 140 لوگوں نے ہی کیا ہے. میں گزارش کروں گا زیادہ سے زیادہ لوگ لائک کر دیں، اور شیئر بھی اگر اسے کریں گے تو ڈاکٹر غزالی کی حوصلہ افزائی ہوگی. تو میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ شیئر بھی کریں. تو میں یہیں پہ تمام لوگوں کا، اور پھر میں بات کروں، دیکھیں گریٹر اسرائیل کی بات بالکل صحیح ہے کہ ان کا اپنا منصوبہ ہے، لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے، کیونکہ ابھی کسی نے سرنڈر نہیں کیا ہے. خاص طور سے چاہے ایران ہو، اور پھر 20 لاکھ کی فوج لے کر کے ہوتی بیٹھا ہوا ہے، اور پوری طاقت جھونک دی تھی. ڈاکٹر غزالی یاد ہوگا ریڈ سی میں امریکہ نے، پورا یورپ نے کہ ریڈ سی کو ہم خالی کرا لیں، لیکن کوئی کرا نہیں سکا، بلکہ امریکہ کو اپنا بیڑا لے کر کے بھاگنا پڑا وہاں سے جس طرح سے. تو اتنا آسان نہیں تھا. جو بائیڈن کی جتنی طاقت تھی وہ ساری طاقت لگا دی تھی، ایسا نہیں ہے. اور ڈونالڈ ٹرمپ یہ سب دیکھ رہے تھے، وہ یہ سب سمجھ رہے تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن کے دوران ہی بار بار وہ یہ کہتے رہے کہ ایک تو ہم جنگ روک دیں گے مڈل ایسٹ میں، جس کی وجہ سے ان کو سوئنگ اسٹیٹ جو ہے جہاں پہ 2% مسلم ہے، پورا سپورٹ ان کو مل گیا. جہاں سے یہ 20 میں ہارے تھے، 20 میں جب یہ ہارے تھے تو وہیں سے ہارے تھے جو 7 اسٹیٹ تھی سوئنگ اسٹیٹ، جہاں مسلم 2.25% قریب. تو یہ بات یہ سمجھ رہے تھے. پھر تو اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تمام چیزوں کو ڈونالڈ ٹرمپ سمجھ رہے تھے. اب یہ کیوں جیتنے کے بعد اپنا رخ بدل رہی، دیکھنے والی بات ہوگی. بہرحال ہم بات چیت کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر غزالی آپ کا، آپ ہم سے جڑے، ہم سے تفصیل سے بات کی. اور اس کے علاوہ تمام لوگوں کا، ساتھیوں کا، حسین رضوی صاحب، عارف سیفی، راجہ سنگھ راجپوت، گڈو سلمانی، سلطان صاحب، تبریز عالم صدیقی، جیدیپ سنگھ بندیلا، عارف سیفی، فیروز خان، یونس چوہوارا، پروین گلبشاہ، تمام جو لوگ ہیں، میں سب کا دل کی گہرائیوں، تو بہت سارے لوگ ہیں، میں سب کا نام نہیں لے پا رہا ہوں، لیکن سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہم سے جڑے. اور ظاہر ہے کہ مہمان جو کیپٹن صاحب ہیں، ان کے ہاں ان کے والد صاحب کی اچانک طبیعت کچھ بگڑ گئی، جس کی وجہ سے انہیں جانا پڑا. روز ہو جاتا ہے، ہم خود جو ہے، لیکن ہمارا چونکہ کمٹمنٹ ہے کہ آپ کے ساتھ جڑنا ہی ہے، بات چیت کرنی ہی ہے. کوئی نہ ہوگا تو تنہا بات کروں گا جتنی کر سکتا ہوں.
تو ظاہر ہے کہ جب سپورٹ ملتی ہے تو گفتگو اچھی ہوتی ہے، اس لیے بہرحال چلیے کل پھر ملاقات کریں گے. شب بخیر، گڈ نائٹ.